اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جلد امیر ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر دولت کا یہ وظیفہ کر لیں۔ میں تو ہمیشہ آپ کو ایسے ہی وظائف بتاؤں گا جو آپ کے لیے آپ کی مالی مصیبت، پریشانی، اس کے حوالے سے بھی فائدہ مند ہو، اور اس کے علاوہ کوئی روحانی پرابلم بھی ہو تو وہ بھی اس عمل کے کرنے سے سالو ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہے آپ کے ساتھ میں وظیفہ شیئر کروں گا آج، اور اس سے پہلے اس پہ عادت کچھ باتیں جو میں آپ لوگوں سے اکثر ڈسکس کرتا ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایسا اتفاق ہوا کہ کچھ طویل عمر جو بزرگ خواتین اور مرد حضرات نے رابطہ کیا، اور ان میں سے بیشتر جو تھے مرد حضرات وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے تھے۔ تو ایسے مطلب اچھا، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں، اس عمر کے اندر بھی ان کے پریشانیاں، مسائل یہی رزق سے لے کے تھے۔ کبھی کسی نے پیسے دینے ہیں تو نہیں دے رہا، یا کوئی رزق کے معاملات ہی چل رہے تھے۔ تو بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں یہ جن کو اللہ پاک نے طویل عمری دی ہوتی ہے، عمر لمبی دی ہوتی ہے۔ میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا مسند احمد حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث تھی، اور یہ حضرت انس بن مالک سے روایت بھی ہے، تو جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب تک بچہ جو ہے وہ نابالغ ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کے جو اچھے کام ہیں وہ ماں باپ کے اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں، اور برے نہیں لکھے جاتے۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال، اس کا کتاب اس کی کھل جاتی ہے۔ اور جب کوئی شخص جو ہے وہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے اسلام کی حالت میں، مسلمان کی حیثیت سے، تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ اس کو 3 بیماریوں سے چھٹکارا دے دیتے ہیں، جس میں کہ جنون، جذام اور برس کی بیماری ہے۔ یہ 3 بیماریاں بڑی مشہور آج جوانوں میں رہتی ہیں اکثر، اس سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور جب 50 سال کی عمر کو انسان پہنچتا ہے اسلام کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتا ہے، اور جب 60 سال کی عمر تک انسان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جب انسان 70 ایئرس کی ایج کو پہنچتا ہے تو آسمان کی جو مخلوق ہے، یعنی فرشتے، اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حکم دیتے ہیں کہ اس کی نیکیاں تو لکھ لیں لیکن اس کے گناہ لکھنا بند کر دیں۔ اور جب انسان 90 ایئرس کی ایج کو پہنچتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور بلکہ اس کی شفاعت بھی اس کے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی قبول فرمائیں گے، یعنی جس کے لیے وہ شفاعت کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کہے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ ساری بلیسنگز ہیں جو عمر کے حساب سے ہیں، جس کے بارے میں ہم شاید اویئر نہیں ہیں، تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت بڑی عمر کی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں دے رکھی ہے، جس کو ہم اس کو بھی کئی لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب مجھ سے بات کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں تو وہ یہ بہت ہی بڑی تکلیف میں کٹی اور بڑی، تو ریوارڈز بھی تو اسی چیز کے دیے جا رہے ہیں۔ مطلب ریوارڈز بھی تو اتنے، جتنا زیادہ تکلیف یا آزمائش یا پریشانی ہوتی ہے تو اس کا ریوارڈ بھی تو پھر دیکھیں نا کہ کیسا دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ریئلائز کیا کریں۔ میں نے بارہا آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ معاملات آپ نے خود اپنے خراب کر رکھے ہیں، سلجھ سکتے ہیں، آسان ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اور جب میں آپ کی اپنی اصلاح کی بات کرتا ہوں، جو کہ اپنے نفس سے ایک جنگ ہے، ایک مقابلہ ہے، تو وہاں پر آپ کے بہت سوں کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کی دنیا بہتر ہو جائے، ان سے میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرنا شروع کریں۔ یہ سیکنڈری چیز ہے، لیکن ہم نے اپنی پرائرٹیز جو ہے نا وہ چینج کر رکھی ہیں۔ جس چیز کی پرائرٹی ہونی چاہیے اس کو ہم نے ایک طرف رکھا ہوا ہے،
اور جو اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں، جو اس کو ہم نے اتنی امپورٹنس دے رکھی ہے، اس کو ہم نے پرائرٹائز کر لیا پہلے، اس حد تک کہ جب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو، مال کو، آپ کی عیال کو فتنہ جو کہا تو کیوں کہا؟ اس حدیث کو میں یاد کرتا ہوں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت اس شخص کے بارے میں کہا، ہلاک ہوا وہ شخص، ہلاک ہوا جس نے اپنی دوسروں کی دنیا بنانے کے اندر اپنی آخرت خراب کر دی۔ اور اسی سے پھر مجھے وہ قرآن کی آیت کے یہ فتنے والا اس کا مجھے کلیئرٹی ہوئی، اس وجہ سے کہ انسان اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں ہر جائز ہر ناجائز کرتا ہے، اور کرتے کرتے ایک دن وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے پھر وہاں پر وہ معاملات تو اس نے خود فیس کرنے ہیں نا، وہاں چھڑانے کے لیے نہ تو اولاد آئے گی، نہ اس کی عیال آئے گی، نہ بیوی آئے گی، بچے آئیں گے۔ اتنا اگر احساس ہو جائے تو میرے خیال میں معاملات بہتر ہو جائیں گے اور انسان غلط چیزوں سے بچ جائے گا۔ ایک عمل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اس کو آپ کم از کم 40 دن پرفارم کریں۔ اگر آپ واقعی میں دولت مند ہونا چاہتے ہیں، دولت سے کھیلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کرنا سکون سے، تسلی سے پڑھے۔ فجر کی نماز پڑھ کر ایک پانی کا گلاس یا ایک بوتل پانی کی اپنے ساتھ رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ 1 بار یا 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 بار جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ ایک تسبیح پڑھیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ 11 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 11 بار سورہ کوثر بھی پڑھ لیں۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد وہ جو آپ اپنے ظاہر رزق کے لیے، اپنے ذکر اضافے کے لیے دعا کو مانگیں گے، تو اس کے بعد آپ وہ دم کر دیں اس پانی کے بوتل پر، یہ سورہ کوثر بھی اور یا ارحم الراحمین صلی یہ دم کر دیں، اور پھر وہ کوشش کریں کہ سیکنڈ پورا دن، وہی پورا دن آپ نے وہ پانی جب بھی پانی پئیں اس میں ملا لیں۔ سفر پہ بھی جا رہے ہیں تو اس پانی کو مکس کر کے وہ ساتھ لے کے جائیں، تو وہی پانی آپ نے اس کو پینا ہے، اور یہ آپ 40 ڈیز تک آپ کریں۔ جب 40 دن آپ کے اس کے مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا، مجھے بتانے کی اس میں کچھ ضرورت نہیں۔ میرے پاس تو بہت سارے فیڈ بیکس موجود ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جناب کسی پہ کم کیا، کسی پہ کم کیا، کسی پہ زیادہ کیا، تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کے اپنے رب سے معاملات کیسے ہیں، ان کو بہتر کر لیجئے تو انشاءاللہ حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو بس یہ ایک عمل آپ ساتھ شیئر کرنا تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ فیڈ بیک دیجیے گا ضرور، ہم اس کو کر کے دیکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کی ٹائمنگ ہوئی عصر کی نماز کے بعد ہیں، جو کہ لوگ بہت ابھی سے بھی میسیج کرتے جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں۔ آلموسٹ یہ ظہر سے عصر کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے جس میں کچھ ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں، تو اس میں بھی میسیجز اور فون آ رہے ہوتے ہیں۔ پچھلی بار 1-2 ویڈیوز کی آواز جو ہے وہ نہیں جا سکی آدھی ویڈیو کے بعد، کیا کہ بیچ میں کال آ رہی ہے، میں اٹھ کے اس کو کاٹ رہا ہوں، بند کر رہا ہوں، اسی میں وہ کچھ ریکارڈنگ سافٹ ویئر میں ایرر آیا۔ میں تو ایڈٹ میں نہیں دیکھتا کہ جی کیا ہے، کیا آواز ہے، میں جیسے بناتا ہوں ویسے پوسٹ کر دیتا ہوں، بعد میں جناب شکوے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھیا میں اپنے ہی فون سے، آئی فون سے ریکارڈنگ کرتا ہوں، تو کالس اسی پہ واٹس ایپ ہے، اسی پہ سب کچھ ہے۔ پھر آپ تھوڑی سی ویٹ کر لیا کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ کو پریشانی ہوتی ہے میسج کر کے، آپ کو صرف ویڈیو پوری نہیں۔ تو بس اس چیز کا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو خوش آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو میرے باہر پردیش کے جو دوست ہیں، UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ناروے، فرانس، جرمنی، یہ لوگ میرے لیے بہت محترم اس لیے کہ وہ ٹائم لے کے کال کرتے ہیں، میں ان کو فل سپورٹ بھی کرتا ہوں کسی بھی روحانی مسئلے کے لیے، وداؤٹ اینی چارجز آپ ٹائم لے کے اور کنورسیشن کر سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، خوش رہیے، ملیں گے اگر زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اب یہ الٹا ہاتھ نہیں ہے، سیدھا ہے، یہ سیدھا ہے، یہ الٹا ہے، لیکن ریکارڈنگ میں، ریفلیکشن میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو یقین نہیں آتا تو آئی فون سے فرنٹ کیم سے ریکارڈنگ کر کے دیکھ لیجئے، پتہ لگ جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔